حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث شریف میں 100 سے زیادہ مرتبہ۔ تو ان دونوں حدیثوں کی شروحات اگر پڑھیں تو ان میں خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار آدمی جو ہے وہی استغفار کرے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ حضور کی 70 مرتبہ استغفار اور 100 سے زیادہ استغفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ ذہنوں میں بات راسخ کر لیں کہ صرف گناہوں کے لیے، مغفرت کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا۔ یقیناً اس کا مضمون اور اس کا معنی تو یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن نیک آدمی اور ایسے لوگ جو اہل اللہ ہیں وہ بھی استغفار کی کثرت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، لیکن ان کی اوراد و وظائف کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان میں آپ کو استغفار کثرت سے نظر آئے گا۔ تو یہ کثرت استغفار جو ہے اس کی دو وجہیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی پہلے ہی مقبول ہے اور محبوب ہے اور اس کو نیکی میں اور ہدایت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ جب کثرت استغفار کرتا ہے تو اس کے دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہر استغفار کرنے والا گناہ گار جب استغفار کا ورد کرے تب بھی یہ فائدہ ہے، نیک آدمی استغفار کرے تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جب استغفار کریں گے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرا درجات بلند ہوں گے، تیسرا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لہٰذا جب بھی استغفار کریں، اس کے کرنے سے گناہ تو معاف ہوں گے ہی، گناہ تو معاف ہوں گے ہی، لیکن 2 باتوں کی نیت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حسنات میں، برکات میں، خیر کے پہلو میں، سلامتیوں کے پہلو میں میرے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور دوسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو۔ قرب الہی، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرب الہی کے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان کی بجا آوری اور ان کی ادائیگی میں یہ حکمت پنہاں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے یہ تمام نیک اعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہوتا جائے، رب کے قریب ہوتا جائے، اور اپنی زندگی کا مقصد بھی یہ بنانا چاہیے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں مومن کی زندگی کا ایک نصب العین بیان کیا گیا ہے۔ ہر آدمی کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی محنت و تگ و دو کرتا ہے۔ ہماری یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، اور پھر رات کو پھر 20 رکعت میں کھڑے ہو کے قرآن شریف سننا، پھر سحری کو اٹھنا، پھر افطاری کرنا، راتوں کا جاگنا، یہ سارے اعمال کس لیے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہے۔ ہم اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ یہ بھاگ دوڑ جتنی ہے رمضان شریف میں، نیکیوں کی دوڑ ہم لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک مدعا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، بلا شبہ میری نماز، بلا شبہ میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری صلاۃ یعنی نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری یہ زندگی، میرا زندہ رہنا اور اب میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، اس اپنے اللہ کریم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔